سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو کئی گنا بہتر ہے ان چیزوں سے، تو سنو۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے رب کے ہاں ایسے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے رضا اور خوشنودی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں کو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچ گو ہیں، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اور مال خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ کچھ خواہشات جوڑ دی ہیں، کچھ چیزوں کی محبت اس کے دل میں رکھ دی ہے۔ ایک عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیر، اور سواریاں، گھوڑے، اور کھیتی اور جانور۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ دنیا کا متاع ہے، مال ہے، گزارے کی جگہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے گزارا کر لو، لیکن فرمایا کہ اللہ کے ہاں ٹھکانہ بہت اچھا ہے۔ تو آج کی جو آیات ہیں اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ اس پر فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دو؟ یعنی اس کا منظر یوں بنتا ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس من النساء جتنی بھی عورتوں کی اس کو خواہش ہے وہ بھی موجود ہو، اور جیسی خواہش ہے دنیا میں وہ موجود ہو، فرض کیا، ہو نہیں سکتا، دنیا میں کسی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن فرض کیا کہ ایک بندے کے پاس یہ سب موجود ہے، اولاد جتنی اس کو منہ مانگی چاہیے موجود ہے، اور سونے چاندی کے ڈھیر موجود ہیں، سواریاں ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، اور کھیتیاں ہیں، مربے ہیں، اور دور دور تک اس کی زمینیں ہیں، ٹرین اس میں گھنٹوں چلتی ہے، سب کچھ موجود ہے، فرض کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اس سے بہتر بھی اللہ کے ہاں ہے، اور وہ جو بہتر ہے وہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ دنیا کا جتنا مال و دولت ہے، کسی شخص کے پاس اگر پوری دنیا بھی ایک بندے کے پاس جمع ہو جائے، پورے
حشم و قدم کے ساتھ، پورے جاہ و جمال کے ساتھ جمع ہو جائے، پھر بھی اس میں دو خرابیاں ہیں دنیا کے مال میں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی لو کوالٹی ہے، آخرت کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ جنت میں جو اللہ نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی نعمتیں تو اس کے سامنے یوں ہیں جیسے بڑے ہو کر انسان کے لیے بچپن کے کھیل ہوتے ہیں، یہ بچپن کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی ان سے اب دوبارہ اس کو سوچ کر بھی ابکائی آتی ہے۔ کسی جوان انسان کو یہ کہا جائے کہ ماں کا دودھ تمہیں پلانا ہے تو سوچ کر ہی اس کو عجیب سی جھرجھری آ جاتی ہے کہ یہ کیا، حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس کو بہت اچھا لگا کرتا تھا۔ تو دنیا کی نعمتیں جو ہیں آخرت کے مقابلے میں ایسی ہیں، بلکہ یہ تو پھر بھی کوئی 1 اور 100 کی آپس میں نسبت ہوتی ہے، آخرت کی دنیا کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر، آخرت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ کتنی اچھی ہے ہم پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بتانے کا، جو اس کا معیار ہے۔ یہاں تو یہ اسی لیے کہا کہ جتنی بھی دنیا میں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ سب یوں سمجھیں کہ آخرت کی نعمتوں کو کچھ دماغ میں نقشہ بٹھانے کے لیے تھوڑے نمونے ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ جس سے کچھ نہ کچھ نقشہ ذہن میں بیٹھ جاتا، اچھا سونا ہوگا، اچھا جی ہیرے ہوں گے، اچھا جی کھانے کی چیزیں ہوں گی، باغات ہوں گے، اب وہ باغ وہاں کا باغ اور مٹی وہاں کی مٹی۔ فرمایا کہ جنت کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت 9 انچ مربع لگا لیں، یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ جنت ہے اور یہ دنیا ہے، ان کا آپس میں مقابلہ ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ سونے کا اور راکھ کا پھر بھی کوئی نہ کوئی آپس میں نسبت ہے۔ سونے کا 1 تولہ اگر 60,000 میں آتا ہے، 70,000 میں، اور راکھ کا 1 تولہ جو ہے وہ 60 روپے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان میں ایک نسبت ہے، بہرحال نسبت ہے کہ یہ دونوں ایک ہی عالم کی چیزیں ہیں، لیکن آخرت میں اور دنیا کی نعمتوں میں کوئی نسبت نہیں، دور دور تک نہیں ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہیچ اور آخرت کی نعمتیں اونچی۔ اور جو دوسری بات ہے جو اہل نظر فرماتے ہیں اور قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اگر جنت کے پائے کی بھی ہو جائیں، جنت کے معیار پر لے جائیں آپ ان کو، فرض کیا، اس کے باوجود ان نعمتوں میں ایک خرابی ہے۔ خرابی سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک چیز جڑی بھی ہے، وہ ہے ان کا فنا ہو جانا، ان کا ختم ہو جانا۔ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اس کا ہر حال فانی ہے، ہر کمال فانی ہے، ہر جمال فانی، ہر چیز فانی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت اچھی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کو اگر 2 آپشن دیے جائیں، اس کے سامنے 2 اختیار ہیں مکان کے بارے میں، ایک اس کو کرایہ کا مکان ہے یا عارضی مکان ہے، بہت اچھا بنا ہوا، صاف ستھرا، اور پوری جتنی ریکوائرمنٹ رہائش کی ہو سکتی سب اس میں موجود ہیں، لیکن اسے کہا جائے کہ صرف 6 مہینے کے لیے آپ کو ملے گا۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹوٹا پھوٹا مکان مل جائے گا، 2-4 مرلے کا ہے، اور یہ کنال پوری میں بنگلہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کا پکا ہے، وہ آپ کو زندگی بھر آپ کا ہوگا، آپ کے نام کرا دیا جائے گا، آپ سے کوئی لے گا نہیں اس کو۔ تو کوئی بھی ایسا عقل مند دنیا میں نہیں ہے کہ جو اس مکان کو چھوڑ کر اس مکان کو ترجیح دے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے 2 کنال ہے، عارضی ہے، کسی کا ہے، کل مجھے دھکا مار کے باہر نکالے گا وہ، تو مجھے اس سے دل کیا لگانا، مجھے تو اپنی جھونپڑی سے دل لگانا چاہیے، جو اپنی تو ہے ہمیشہ کے لیے پاس تو رہے گی۔ تو اس لیے یہ ایک جو پہلو ہے بقا کا، حالانکہ دنیا کی مکان کی کیا بقا ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بہرحال آدمی ترجیح دیتا ہے اس کو۔ تو آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کی حقیقت میں باقی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگی۔ آج کی آیت میں یہ بھی فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو تنگ نہیں آ جائیں گے؟ انسان ہے نا بیچارہ، ہر وقت اپنے حساب سے سوچتا رہتا ہے، تو پوچھا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں تو تنگ نہیں آ جائیں گے رہ رہ کے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کتنی مشقتوں والی ہے،
ہر روز کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے، ہر کھانے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی، ہر پھول کے ساتھ کانٹا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ دنیا سے جانا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، بوڑھا ہو جائے گا پھر بھی نہیں چاہے گا۔ فرمایا جو چیزیں انسان میں ایسی ہیں کہ وہ یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، آدم کا بچہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی ہے، قوا کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اس کی دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ ایک اس میں سے ہمیشہ رہنے کی خواہش ہے کہ مروں نہ، میں موت نہ آ جائے مجھے، یعنی اتنی مشقتوں کے باوجود، ایسی زندگی کے باوجود بھی آدمی یہاں سے نکلنے کو نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا کوئی بھی۔ تو جہاں اتنی مشقتیں ہیں وہاں آدمی نہیں چاہتا کہ کبھی بھی ختم ہو جائے، تو جہاں کی دنیا، جہاں کی زندگی ہے ہی نعمت، جسے اللہ کہتے ہیں نعمت ہے، اللہ کہتے ہیں جنت ہے، تو وہاں سے کوئی نکلنے کو کیوں چاہے گا؟ وہاں سے کوئی مرنے کو کیوں چاہے گا؟ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ تو یہ زندگی میں دو خرابیاں، ایک تو کوالٹی بہت لو، دنیا میں کچھ بھی جو وہ خالص سے خالص بھی ہو، اول تو جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ بھی خالص نہیں ہے، لیکن خالص بھی کر لیں تو جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا فانی، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر دنیا نہیں بھی چھوڑے گی تو ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، کوئی ایک تو چھوڑے گا، کوئی ایک بے وفائی کرتا ہے، یہ دنیا بے وفائی کرتی ہے، یہ انسان بے وفائی کرتا ہے اور اسے چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو اس کے ساتھ ایسے چیزیں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عقل مند آدمی دنیا کو ترجیح نہیں دیتا آخرت پر۔ کوئی بے وقوف دے تو دے، لیکن عقل مند آدمی ترجیح نہیں دیتا۔ جو دے رہا ہے وہ ایسا ہی عقل مند ہے جو 2 کنال کے مکان کو، عارضی مکان کو، 6 مہینے والے مکان کو ترجیح دے اپنے مکان پر ہمیشہ ہمیشہ والے کے بعد۔ کون عقل مند ہے ایسا؟ تو جو بندہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ یہ، اس کی مثال یہ ہے۔ وہاں پھر بھی 6 مہینے کا ٹائم، ایک لمٹ ہے، یہاں تو ایک سانس کا پتہ نہیں ہے کہ اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ دنیا کی زندگی تو سب تک عارضی ہے، ہر روز جنازے اٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تمہیں میں بتاؤں اس سے اچھی بات؟ دنیا کی ساری نعمتیں اگر تمہیں مل بھی جائیں لیکن پھر بھی اس سے اچھا بھی ایک پیکیج ہے، وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کی صفات آگے آ رہی ہیں، مزید صفات، لیکن بنیادی بات تقویٰ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری تو ان کو کیا ملے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں، باغ ملیں گے، باغات، جنت کے باغات، تجری من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ میں انسان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ دنیا عارضی، دنیا فانی، جنت باقی، جنت ہمیشہ والی، اس لیے انسان اس کو ترجیح دے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ، ان کے جسم پاکیزہ، کوئی علائش نہیں، کوئی ملائش نہیں، کچھ نہیں ہے، اور ان کی زبانیں پاکیزہ، ان کی نظریں پاکیزہ، ان کے بول پاکیزہ، کہ کبھی تکلیف نہیں دیں گی، کبھی دکھ نہیں دیں گی، ایسی بیویاں ہوں گی، سکھ ہی سکھ، راحت راحت، اور سکون ہی سکون۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ جنت میں جانے کے بعد راضی ہو جائیں گے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جب جنتیوں کو مل جائے گی تو اس کے بعد جنت کی سب نعمتیں انہیں ہیچ لگیں گی۔ جنت ملی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے عذاب سے نجات دے دی، جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخلہ عطا فرما دیا، بہت بڑا فضل ہے، انعام ہے۔ لیکن جب اللہ کہیں گے نا اے جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، لا اسخط بعدہ ابدا، میں آج کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تو اس دن جنتیوں کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہوگی، دیکھنے کے قابل ہوگی کہ آج خوش ہوئے ہیں یہ، کہ آج کے بعد اللہ کی پکڑ کا ڈر ختم ہو گیا۔ اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دنیا میں دے دی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اونچے رتبے کے لوگ تھے کہ اللہ نے دنیا میں جگہ جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ دنیا میں وہ نعمت جو جنتیوں کو آخر میں جا کر ملنی ہے انسان کو، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، ان کو بھالتے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ انعام اللہ نے تیار کر رکھا۔ اب آگے ان لوگوں کی مزید صفات ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں اپنے ایمان کا اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔
اور اللہ سے ہمیشہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ بالخصوص یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، اللہ سے رحمت طلب کرو، دوسرا حصہ مغفرت ہے، مغفرت طلب کرو، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی۔ مغفرت اور جہنم سے آزادی کو دو الگ الگ چیزوں میں، دو الگ الگ خانوں میں بانٹا گیا اور کہا کہ اللہ سے الگ الگ اس کا طلب کرو، سوال کرو۔ اس آیت میں بھی یہ ہے فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یہ بخشش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے، یعنی بخشش ہونے کے باوجود پھر بھی جہنم سے پناہ مانگو۔ الصابرین، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ تکلیف آ جائے، تنگی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، اس پر اللہ کی جانب سے سمجھ کر صبر کر گیا۔ جو بندہ صبر کر گیا، فرمایا الصبر لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ صبر کا بدلہ جنت۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی صفت ہے، اللہ اس کو عطا فرما دے کسی انسان کو دنیا میں، تو یہ دنیا میں اس کو جنت بنا دیتی ہے۔ دنیا کی زندگی صبر کرنا مشکل ہے، یہ کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، اگر پی لے انسان تو اس کے بعد بڑا سکون ہو جاتا ہے۔ والصادقین، سچ بولنے والے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ والقانتین، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، یعنی اللہ کے دربار میں جھکنے والے، خشوع خضوع کا اظہار کرنے والے۔ والمنفقین، اپنے مال کو راہ خدا میں لٹانے والے، خرچ کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، صدقات ادا کرنے والے، اور مظلوموں پر، مجبوروں پر، بے کسوں پر، بے سہاروں پر، رشتہ داروں پر، اڑوس پڑوس پر، جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں مال خرچ کرنے والے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اپنی حالت تنگ ہے پھر بھی خرچ کر رہے، اپنی حالت فراخ ہوگی پھر بھی خرچ کر رہے، ہر حال میں مال خرچ کرنے والے۔ فرمایا لا حسد الا علی اثنین، دو بندوں پر حسد جائز ہے۔ حسد سے مراد رشک ہے۔ ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کو لٹاتا ہے، اور وہ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا، راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے اور خرچ کرنے کے موقع تلاش کرتا ہے۔ اللہ اس کو بڑی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ چوتھی صفت ہو گئی ان کی۔ پانچویں صفت کہ وہ سحری کے وقت میں، یعنی فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہے، تہجد کا وقت، اس وقت میں اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ اللہ کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کی برکت سے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود وہ مقام ہے جو مخلوق میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائیں گے، اور اس کو جوڑ دیا تہجد کی نماز کے ساتھ۔ تو یہ نماز امت کے لیے بھی بڑی برکت اور رحمت کی، کیونکہ اس وقت میں اللہ کی رحمت کے دروازے خاص طور سے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، سب سے نچلے آسمان پر، اور آ کر ندا لگاتی ہے کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے میں بخش دوں، کوئی ہے جو رزق چاہے میں اس کی جھولیاں بھر دوں، کوئی ہے جو عافیت کا سوال کرے میں اس کو عافیت دوں۔ اللہ کی طرف سے ندا لگتی، ہر روز لگتی ہے۔ ہاں لیلۃ القدر میں یا اور راتوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہر روز جو ندا یہ لگتی ہے یہ رات کے آخری پہر میں لگتی ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ رات کا یہ حصہ ہر رات شب قدر ہوتا ہے، من وجہ، حقیقت میں نہیں لیکن ایک اعتبار سے، یعنی اللہ کی رحمت خاصہ اس حصے میں نازل ہوتی ہے۔ اگر اللہ اس حصے میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ رات کے اس حصے کا جو اٹھنا ہے اس کے لیے مدد لیا کرو دوپہر کے سونے سے۔ تو دوپہر میں اگر آدمی صبح جلدی کام پہ نکل جائے، کام شروع کر دے اپنی ترتیب، تو پھر دوپہر میں اس کو نیند آتی ہے، وہ کچھ سو لے، قیلولہ کر لے، تو رات کا یہ اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ اس وقت میں اٹھنا نصیب فرما دے تو بہت بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے اللہ کے قرب اور ولایت کی جو پہلی شرط ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ سعادت سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔